خاندان رسول نے وہ مثال قائم کر کے دی ہے کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اس نواسے سے وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، ان کو چومتے تھے۔ اللہ کے رسول ممبر پر خطبہ دے رہے ہوں، اگر وہ آ جاتے تھے تو اللہ کے رسول نیچے اتر کے انہیں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہوں اور وہ سجدے میں آ کر پشت پر سوار ہو جائیں تو رسول اللہ اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کو اپنے کاندھوں پر سواری کروائی۔ رسول اللہ انہیں سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں، وہ جنتی پھول ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہ رسول اللہ کے مشابہ تھے، ان کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد آیا کرتی تھی۔ لوگوں نے وہاں سے خطوط لکھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے کوفیوں نے کہ حضرت آپ آئیے، ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ آ جائیں۔ وہ خطوط جب آپ تک پہنچے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ 2 تھیلے بھر گئے خطوط کے، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ جا کر دیکھیں ذرا کیا معاملہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، سب نے آپ کی بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ یہ تو جناب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے دیوانے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے دین پر قربان ہونے والے ہیں، یہ تو اہل بیت پر قربان ہونے والے ہیں، آپ فوراً تشریف لائیے۔ تو اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ میں نہ جاؤں۔ صحابہ نے آپ کو روکا، جانتے تو سب تھے کہ آپ کا مقام شہادت کیا ہے، کوفیوں نے کیا کرنا ہے، کوفیوں کے کرتوت کیا ہیں، سب کو پتہ تھا، سب نے آپ کو روکا، بے شمار صحابہ نے آپ کو روکا۔ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت سیدنا امام علی مقام شہید ہو رہے تھے، کربلا کی طرف جا رہے تھے، اس وقت صحابہ کیا کر رہے تھے؟ الامان والفی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کو روک رہے تھے، اور کئی صحابہ نے آپ کے ساتھ جانا بھی چاہا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے منع کر دیا کہ آپ نہ جائیے، اس لیے کہ آپ لڑنے تو جا نہیں رہے تھے۔ یہ کہنا کہ یہ کوئی لڑائی کے لیے حضرت امام حسین گئے تھے یا تخت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین گئے تھے، یہ کہنا انتہائی احمقانہ بات ہے۔ یہ جو تخت ہے وہ یہ تخت حضرت سیدنا امام علی مقام کے قدموں کی دھول تھی، یہ جو تاج ہے یہ تاج حضرت سیدنا امام علی مقام کے قدموں پر قربان۔ اس تخت کی حیثیت کیا تھی جس تخت کے اوپر یزید بیٹھا ہوا تھا؟ امام حسین تو جہاں بیٹھ کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیتے دنیا ساری ان کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ آپ کے جتنے رفقا تھے ان کو بھی آپ نے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے شہید کر دیں گے، اس کے بعد ان کو سکون مل جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسے رفقا بھی ہر کسی کو نہیں ملتے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آپ پہ قربان ہو جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ سارے کے سارے نثار ہو گئے آپ کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بچے نثار ہو گئے آپ کے اوپر۔ پھر آپ نے اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس عالم میں بھی آپ نے نمازیں قضا نہیں کی، نماز فجر آپ نے ادا کی۔ اس کے بعد پھر آپ میدان جنگ میں 10 محرم الحرام کو چلے گئے، جمعے کا دن تھا۔ آج کا دن یاد کریں تو میدان کربلا بھی ہو بہو یاد آتا ہے، 10 محرم الحرام بروز جمعہ، اور آج کا دن یاد کریں تو جو ہے میدان قیامت اور روز حشر بھی یاد آتا ہے، اس لیے کہ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو ہوگی، جمعے کا دن ہوگا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول اور جوانان جنت کے سردار، حضور کے پھول، حضور کے باغ کی خوشبو، حضور کے کاندھوں کے مسافر، ریحانۃ الرسول، جب ان کو ان کے تمام رفقا کے ساتھ ظلماً شہید کیا گیا میدان کربلا میں، اور یہ جو خبریں تھیں یہ خبریں پہلے ہی سب جانتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کبھی بھی کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ حسین پہ سے اس تکلیف کو اور اس آزمائش کو ٹال دے، کسی نے بھی دعا نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ مقام کربلا میں میرے بیٹے کو حسین کو ظلماً شہید کر دیا جائے گا، اور جو آثار تھے ان آثار کے مطابق جو وقت تھا وہ بھی واضح تھا، جو جگہ تھی وہ بھی واضح تھی، جو قاتلین تھے وہ بھی واضح تھے۔ اس کے باوجود بھی نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس آزمائش کو ٹال دے، حالانکہ جس نواسے سے وہ اتنا پیار کرتے ہیں ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، ان کو چومتے تھے۔ اللہ کے رسول ممبر پر خطبہ دے رہے ہوں، اگر وہ آ جاتے تھے تو اللہ کے رسول نیچے اتر کے انہیں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہوں اور وہ سجدے میں آ کر پشت پر سوار ہو جائیں تو رسول اللہ اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کو اپنے کاندھوں پر سواری کروائی۔ رسول اللہ انہیں سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں،
وہ جنتی پھول ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ رسول اللہ کے مشابہ تھے، ان کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد آیا کرتی تھی۔ رسول اللہ کی گودوں پلے، رسول اللہ کے گھر میں پلے، نازوں پلے، اتنے پیارے، لیکن کبھی اللہ کے رسول نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ اس پر سے یہ پریشانی ٹال دے۔ نہ کبھی آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دعا کی، نہ کبھی رسول اللہ کو کہا کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، نہ آپ کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ دعا کی، بلکہ سب کو معلوم تھا اور سب اس آزمائش کو برداشت کر رہے تھے، اور دراصل تو دنیا کے سامنے یہ مظاہرہ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اور دنیا ایک دن یہ مظاہرہ دیکھے گی کہ رسول اللہ کے اہل بیت دین کی خاطر کس قدر بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ خاندان رسول نے وہ مثال قائم کر کے دی ہے کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اے خاندان اہل بیت آپ پر پوری دنیا کی جان فدا ہو جائے۔ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ دین کی خاطر گھر کیسے لٹاتے ہیں، کوئی آپ سے سیکھ جائے، دین کی خاطر جان کس شان سے دیتے ہیں یہ بھی کوئی آپ سے سیکھ جائے، ماتھے پر بل نہیں ہوتا، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اور اپنی جانیں ایک کے بعد ایک کر کے لٹا رہے ہوتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت تک جو یزید کے کرتوت تھے تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ ایسے نہیں تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہوئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ جو خلیفہ ہوئے، جو امیر ہوئے، وہ ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے، جن کے 6 مہینے کے جو خلافت کا جو عرصہ ہے 6 مہینے کا، ان کو مکمل کر کے، ان کو شامل کر کے جو خلافت راشدہ کے 30 سال ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ سن 30 ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 6 مہینے باقی بچتے ہیں، جس میں 6 مہینے خلافت کے امور انجام دیتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اس کے ہاتھ سے صلح کروائے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ جب دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن کی خلافت ایک طرف ہے اور حضرت امیر معاویہ کی امارت ایک طرف ہے، تو حضرت سیدنا امام حسن نے وہاں آ کر جو ہے وہ اپنی خلافت سے دستبرداری کی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے امور سونپ دیے۔ اب جو ہے وہ ایک ہی امیر ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی جو امارت تھی، آپ کی جو حکومت تھی، آپ کی جو بادشاہت تھی، آپ کی جو سلطنت تھی، وہ پوری ریاست اسلامیہ پر قائم تھی، اور زبردست انداز میں آپ نے امور سلطنت کو انجام دیا۔ لیکن یزید کو جو خلیفہ بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ سارے لوگ چونکہ میری امارت پر متفق ہو چکے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں کسی کو نامزد کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں، تو کچھ لوگ اپنا خلیفہ بنا لیں گے، کچھ لوگ اپنا خلیفہ بنا لیں گے، کچھ لوگ اپنا خلیفہ بنا لیں گے، یہ نہ ہو کہ مسلمان آپس میں منتشر ہو جائیں۔ تو اب چونکہ متفق ہو ہی چکے ہیں، لہٰذا پھر میں کسی اور کا انتخاب کر دوں، لوگ متفق ہو جائیں۔ اور اس کے جو کرتوت تھے وہ اتنے برے بھی نہیں تھے، میں نے عرض کیا، لیکن آپ کے وصال کے فوراً بعد ہی جو اس کے کرتوت سامنے آئے ہیں، الامان والحفیظ۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک اس کے کرتوت ظاہر ہوتے ہیں اور ہم توبہ توبہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو ہم بہت برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک اس کے کرتوت ظاہر ہوتے ہیں، اچانک اس کے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا اچھا آدمی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے معاملے میں کیا حکمت ہے، کیا مسئلات ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے اس کو جب حکومت دی، نامزد کیا، سن 60 ہجری رجب المرجب میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، اور اس کے فوراً بعد یزید کے جو کارنامے ہیں وہ شروع ہو گئے۔ اس نے اپنے والد کے وصال کے فوراً بعد ہی مدینہ کے گورنر کو کہہ دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین کی بیعت تم لے لو۔ حضرت امام حسین کے پاس جب مدینہ کا گورنر آیا اور اس نے کہا کہ یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین کے تاریخی الفاظ تھے، وہ الفاظ یہ تھے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی کہاں میں رسول اللہ کا نواسا، کہاں میں رسول اللہ کا جانشین، اور اس وقت یقینی طور پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی کوئی شخصیت نہیں تھی۔
جو رسول اللہ کے خون بھی ہوں، رسول اللہ کے نواسے بھی ہوں، رسول اللہ کے جانشین بھی ہوں اور صحابی بھی ہوں، صحابی بھی ہیں. تو آپ صحابہ ہونے کے حوالے سے دیکھیں، صحابی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، آپ اہل بیت کے چشم چراغ ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، آپ نائب رسول ہونے کی حیثیت سے دیکھیں. امام حسین کی ہم پلہ کوئی شخصیت نہیں تھی روئے زمین پر. امام حسین اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو مسائل بتاتے اور لوگوں سے جو ہے وہ آپ روحانیت کے اور طریقت کے معاملات طے کرتے رہتے تو یقیناً ایک بہت بڑی سلطنت آپ کی بن جاتی ہے اور لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. اگر امام حسین یہ چاہتے، کوئی انتشار چاہتے، کوئی افتراق چاہتے، لوگوں کو بیعت کے لیے کہتے تو سارے مسلمان حضرت امام حسین کی بیعت کرنے کے لیے آ جاتے. لیکن آپ نے یہ انتشار نہ چاہا، بلکہ یزید کو آپ نے سمجھایا کہ دیکھو تم اس لائق نہیں ہو کہ مسلمان تمہاری بیعت کریں. خود اپنے خلیفہ ہونے کا، خود نائب رسول ہونے کا اور خود جناب امیر ہونے کا اعلان کر کے لوگوں کو بیعت کی طرف، اپنی بیعت کی طرف متوجہ نہیں کیا، بلکہ اسی کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو تم اس کے اہل نہیں ہو، دیکھو تم اس کے اہل نہیں ہو. لیکن وہ مسلسل کہتا رہا کہ نہیں، ان کی بیعت چاہیے. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہ کہا گیا کہ یا تو ہاتھ لے آؤ یا سر لے آؤ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑتے ہیں اور پھر مکہ جاتے ہیں. مکہ میں آپ 3-4 مہینے قیام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کہ جب قافلے حج کے لیے آ رہے ہیں مکہ، امام حسین مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہ جنہوں نے پیدل 25 حج کیے ہیں، 25 حج پیدل کیے ہیں حضرت امام حسین نے، اور حج کے ایام میں مکہ میں موجود ہیں. شرعی مسئلہ ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس وقت تو مکہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو حج کرنا چاہیے تھا. ساری دنیا حج کرنے کے لیے آ رہے، حسین مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ جو سازشی عناصر تھے، ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ رش کی جگہ پر آ کر سازش کر کے چلے جاتے تھے، جس کو مارنا ہو مار کے چلے جاتے تھے. بعد میں لوگ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ مارنے والا کون تھا. تو حضرت سیدنا امام علی مقام نے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں حج کے رش میں آ کر یہ کوئی سازش کر کے چلے جائیں، کیونکہ سازش کی خبریں تو آ رہی تھیں، آپ سے بیعت کا تقاضا ہو رہا تھا، ہاتھ کا تقاضا ہو رہا تھا، ورنہ سر کا تقاضا ہو رہا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے رش میں کوئی آ کے سازش کر کے چلا جائے اور بعد میں تاریخ ڈھونڈتی ہی رہے کہ نواسہ رسول کا قاتل کون تھا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت دیکھیے، ان کی حکمت دیکھیے. آپ نے سارے قاتلین کو میدان کربلا میں جمع کر کے جو ایک پردہ ان کے اوپر پڑا ہوا تھا وہ آشکار کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو صحابہ کا دشمن کون ہے اور اہل بیت کا دشمن کون ہے. یہ ہیں جو میدان کربلا میں جمع ہوئے. اس سے پہلے تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے نہیں پتہ کسی کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون شہید کر کے چلا گیا لوگ تلاش کر رہے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں، اقوال بہت سارے ہیں، لیکن جس طرح پردہ اٹھایا ہے حضرت امام حسین نے سب کو جمع کر کے کہ دیکھو یہ ہیں قاتلین، یہ ہیں اہل بیت کے سامنے آنے والے، یہ ہیں صحابہ کے سامنے آنے والے، یہ ہیں دشمنان دین. ایسا پردہ اس سے پہلے کوئی نہیں اٹھا سکا. تو لوگوں نے وہاں سے خطوط لکھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے کوفیوں نے کہ حضرت آپ آئیے، ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ آ جائیں. وہ خطوط جب آپ تک پہنچے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ 2 تھیلے بھر گئے خطوط کے. تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ جا کر دیکھیں ذرا کیا معاملہ ہے. حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، سب نے آپ کی بیعت کر لی. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ یہ تو جناب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے دیوانے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے دین پر قربان ہونے والے ہیں، یہ تو اہل بیت پر قربان ہونے والے ہیں، آپ فوراً تشریف لائیے. تو اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ میں نہ جاؤں. صحابہ نے آپ کو روکا، جانتے تو سب تھے کہ آپ کا مقام شہادت کیا ہے، کوفیوں نے کیا کرنا ہے، کوفیوں کے کرتوت کیا ہیں، سب کو پتا تھا. سب نے آپ کو روکا، بے شمار صحابہ نے آپ کو روکا. جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت سیدنا امام علی مقام شہید ہو رہے تھے، کربلا کی طرف جا رہے تھے، اس وقت صحابہ کیا کر رہے تھے؟ الامان والافی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کو روک رہے تھے. اور کئی صحابہ نے آپ کے ساتھ جانا بھی چاہا، حضرت سیدنا امام علی مقام نے منع کر دیا کہ آپ نہ جائیے، اس لیے کہ آپ لڑنے تو جا نہیں رہے تھے. اگر آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہوتے اور یہ پتہ ہوتا کہ وہاں جا کر لڑائی ہونی ہے تو پھر یہاں سے جناب وہ قافلہ نکلتا کہ یزیدی فوجیں یاد کرتی. لیکن آپ اپنے خاندان کو لے کر بتائیے کہ لڑنے کے لیے، خلافت لینے کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتا ہے، کوئی گود کے ننھے علی اصغر کو لے کے جاتا ہے، کوئی جناب قاسم اور علی اکبر کو لے کے جاتا ہے، کوئی اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاتا ہے، کوئی جناب اپنی بیوی کو، اور کوئی جناب حضرت زینب جیسی پیاری بہن کو لے کے جاتا ہے، کوئی زینب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتا ہے، کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے. تو آپ لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے. یہ کہنا
کہ یہ کوئی لڑائی کے لیے حضرت امام حسین گئے تھے یا تخت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین گئے تھے، یہ کہنا انتہائی احمقانہ بات ہے۔ یہ جو تخت ہے وہ یہ تخت حضرت سیدنا امام علی مقام کے قدموں کی دھول تھی، یہ جو تاج ہے یہ تاج حضرت سیدنا امام علی مقام کے قدموں پر قربان۔ اس تخت کی حیثیت کیا تھی جس تخت کے اوپر یزید بیٹھا ہوا تھا؟ امام حسین تو جہاں بیٹھ کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیتے دنیا ساری ان کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ تو یہ کوئی تخت کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی تاج کی جنگ نہیں تھی، یہ صرف اور صرف اس حکم کی تعمیل تھی۔ اللہ کے رسول نے ساری خبریں دے دی تھیں، آپ کو بھی سب پتہ تھا، اللہ کی رضا میں راضی تھے اور اپنی شہادت گاہ تک پہنچ رہے تھے، اور ایک کے بعد ایک کر کے اپنی قربانیاں دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے جتنے رفقا تھے ان کو بھی آپ نے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے شہید کر دیں گے، اس کے بعد ان کو سکون مل جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسے رفقا بھی ہر کسی کو نہیں ملتے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آپ پہ قربان ہو جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ سارے کے سارے نثار ہو گئے آپ کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بچے نثار ہو گئے آپ کے اوپر۔ پھر آپ نے اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اس عالم میں بھی آپ نے نماز قضا نہیں کی، نماز فجر آپ نے ادا کی، اس کے بعد پھر آپ میدان جنگ میں 10 محرم الحرام کو چلے گئے، جمعے کا دن تھا۔ آج کا دن یاد کریں تو میدان کربلا بھی بہو یاد آتا ہے، 10 محرم الحرام بروز جمعہ، اور آج کا دن یاد کریں تو جو ہے میدان قیامت اور روز حشر بھی یاد آتا ہے، اس لیے کہ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو ہوگی، جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا امام علی مقام اور حضرات اہل بیت اکرام کا جو جوش تھا، جذبہ تھا، ولولہ تھا، ایمانی غیرت تھی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرمائے اور اپنی موت کی تیاری اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔